آج نبی کے دین پر آنچ آ رہی ہے اور مسلمان روکنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور حضرات علماء بتاتے ہیں یہ باتیں ہمارے دلوں کو اذیت پہنچاتی ہے، مجھے معاف فرما دیجئے، اس کے بعد بیان کرنے کے لیے نہ بلائے، کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن بات حق ہے، قبول کرنا پڑے گا۔ میں ان لوگوں کے لیے کہہ رہا ہوں جب 12 ربیع الاول ابھی 2-3 دن میں آنے والا ہے، کیا مسلمانوں کا ہجوم ہوتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدائش ہوئی ہے، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پیدائش کے دن خوشی بنانا کہ ہم لوگوں کو بتانا بھول گئے تھے؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو مجھے اور آپ کو چپل پہننے کا طریقہ بتایا، اللہ کے نبی نے مجھے اور آپ کو سر میں بال میں کنگھی کرنے کا طریقہ بتایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھانا کھانے کا طریقہ بتایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں آنے کا طریقہ بتایا، مسجد سے باہر جانے کا طریقہ بتایا، رشتہ داروں کے درمیان رہنے کا طریقہ بتایا، ماں باپ کے سامنے کیسے رہنا یہ طریقہ بتایا۔ میں آگے بڑھ کر یہ کہوں بزرگان محترم، میرے اور آپ کے آقا جناب محمد الرسول اللہ، سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم، بیت الخلاء میں جانے اور آنے کا تک طریقہ بتایا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پیدائش کے دن پر خوشی منانے کا طریقہ بتانا نعوذ باللہ من ذالک کیا بھول چکے تھے؟ بزرگان محترم، ربیع الاول کا بڑا مبارک مہینہ گزر رہا ہے۔ یہ وہی مہینہ ہے جس مہینے کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش بھی ہوئی ہے، اور یہی وہ مہینہ ہے جس مہینے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات بھی ہوئی ہے۔ حضرات علماء کرام کا اختلاف ہے، بعض علماء فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش 8 ربیع الاول کو ہوئی ہے، بعض حضرات علماء فرماتے ہیں کہ 9 ربیع الاول کو ہوئی ہے، اور ہم سب کے درمیان یہ بات مشہور ہے کہ 12 ربیع الاول کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی ہے، لیکن علماء کا اختلاف ہے۔ راجح قول یہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش تو ربیع الاول کے مبارک مہینے میں ہی ہوئی۔ حضرات علماء فرماتے ہیں کہ پیدائش کی جو تاریخ ہے، جو راجح ہے، اکثر علماء کا جس پر اتفاق ہے، وہ 8 ربیع الاول کی تاریخ ہے، اور آگے بڑھیے، یہی وہ مبارک مہینہ ہے جس مہینے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال بھی ہوا ہے، وفات بھی ہوئی ہے، یہی مہینہ ہے۔ لیکن تاریخ کے بارے میں حضرات علماء کرام کے درمیان اختلاف ہے، بعض فرماتے ہیں کہ 9 ربیع الاول کو وفات ہوئی، بعض فرماتے ہیں کہ 12 ربیع الاول کو وفات ہوئی۔ لیکن بزرگان محترم، جو لوگ بولتے ہیں کہ 12 ربیع الاول کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا ہے، یہ قول درست نہیں ہے۔ میں نے حوالے کے ساتھ فتویٰ منگوا کر آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں۔ لوگوں کو یہ بھی معلوم نہیں ہے کہ اللہ کے نبی آئے تو دنیا میں کون سی تاریخ تھی، دنیا سے گئے تو کون سی تاریخ تھی۔ لیکن 12 ربیع الاول کے دن جلوس نکالنے کو ہم لوگ فرض سمجھتے ہیں، ضروری سمجھتے ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں
کہ 12 ربیع الاول کے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آئے، ایک تو اس کی خوشی منائیں گے، اور دوسری بات ہم لوگوں کے درمیان جو مشہور ہے 12 ربیع الاول کے دن اللہ کے نبی وفات پائے ہیں، یہ دونوں تاریخیں غلط ہیں۔ پیدائش کی جو تاریخ ہے ربیع الاول کی 8ویں تاریخ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے حوالے سے مؤرخین اور سیرت نگاروں کے آراء مختلف ہیں۔ حضرات محققین علماء کے 2 قول ہیں، ایک 8 ربیع الاول ہے، ایک 9 ربیع الاول ہے۔ بعضوں نے 9 کہا ہے، بعضوں نے 8 کہا ہے، لیکن راجح قول 8 تاریخ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش 8 ربیع الاول بمطابق 20 یا 22 اپریل سن 571 عیسوی کو ہوئی ہے، اور اسی طرح تاریخ وفات میں بھی اختلاف ہے۔ مشہور قول یہ ہے کہ 12 ربیع الاول جو لوگوں کے درمیان مشہور ہے، یہ قول درست نہیں ہے۔ بعضوں نے 1 ربیع الاول کہا، بعضوں نے 2 کہا، لیکن علامہ سہیلی نے روضۃ الانف میں اور علامہ ابن حجر نے فتح الباری میں دوسرے قول کو راجح قرار دیا، یعنی 2 ربیع الاول کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی۔ اب آئیے ہم اصل موضوع پر آتے ہیں، اصل عنوان پر آتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آنے کے بعد ہم پہلے حضرات صحابہ کرام کی طرف دیکھتے ہیں کہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنے کی خوشی کی بنیاد پر کہ حضرات صحابہ کرام نے کوئی خوشیاں منائی، کیا حضرات صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے دن کو لے کر کوئی حلوے بنائے ہیں، کوئی دیگ چڑھائے ہیں، کیا کوئی پارٹیاں کی ہے، کیا راستوں میں بھیڑ کو جمع کیے تھے، کیا حضرات صحابہ کرام گلیوں کو بند کیے تھے، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی تاریخ کو لے کر حضرات صحابہ کرام نے کیا کوئی جھنڈے لگائے تھے، کیا کوئی لائٹیں لگائے تھے، کیا کبھی کوئی گلیوں کو سجائے تھے؟ اس لیے کہ ہماری زندگی کا جو ماڈل ہے، جس کے فیان مجھے اور آپ کو ہونا چاہیے، وہ سب سے پہلے میرے اور آپ کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ہم اللہ کے رسول علیہ السلام کی سیرت پر روشنی ڈالنا چاہیے، ان کی سیرت کو پڑھنا چاہیے۔ کوئی ڈی جے نہیں لگائے، نہ کوئی گانے بجائے، نہ کوئی ناچے، لیکن آج ہمارے درمیان کیا رواج بنتا ہوا جا رہا ہے، ہمارے درمیان کیسی کیسی چیزیں دین میں داخل کرتے ہوئے ہم لوگ جا رہے ہیں۔ ایسی ایسی چیزوں کا ثبوت اس وقت مسلمان پیش کر رہا ہے جس کا دور دور تک قرآن سے کوئی تعلق نہیں ہے، دور دور تک حدیث سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی زندگی سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، نہ تابعین سے اس کا کوئی تعلق ہے، نہ تبع تابعین سے اس کا کوئی تعلق ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی کتابوں میں مجھے اور آپ کو کہیں بھی یہ بات نہیں ملے گی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آئے اور حضرات صحابہ ڈی جے بجا، کہیں بھی اس کا ثبوت نہیں ملتا۔ لیکن آج بڑے افسوس کی بات ہے، لوگ اس وقت قرآن سے دور ہے، حدیث سے دور ہے، شریعت سے دور ہے، مساجد سے دور ہے، مدارس سے دور ہے، دینی خانقاہوں سے دور ہے،
حضرات علماء کرام سے رشتے کو توڑے ہوئے، حضرات علماء کرام سے کوئی تعلق نہیں ہے، اللہ والوں سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے؟ آج بھی اس امت کے درمیان بعض لوگ وہ ہیں جن کو فرق کرنا تک سمجھ میں نہیں آ رہا۔ لوگ کر رہے ہیں غلط کام، ہم بھی آگے بڑھ رہے ہیں۔ لوگ غلط چیزوں میں آگے جا رہے ہیں، ہم بھی غلط چیزوں میں ان کا ساتھ دینے کے لیے، واہ سننے کے لیے، دو چار تعریف کے کلمے جملے سننے کے لیے ہم لوگ آگے بڑھ کر قرآن کو بدنام کر رہے ہیں، حدیث کو بدنام کر رہے ہیں، شریعت مطہرہ پر داغ لگا رہے ہیں۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر بدعت گمراہی ہے، ہر بدعت گمراہی ہے، وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، اور گمراہی جہنم تک پہنچانے والی۔ آج لوگ نئی نئی چیزیں دین میں داخل کر رہے ہیں، نئی نئی چیزیں شریعت میں داخل کر رہے ہیں۔ روایتوں کے اندر آتا ہے، حدیث پاک کے اندر آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بروز قیامت کے روز ساری دنیا کے لوگ جمع ہوں گے، حوض کوثر کے پاس میں کھڑا رہوں گا، میری امت حوض کوثر سے جام کوثر پینے کے لیے آئے گی۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پہلے جا کر وہاں کھڑی ہوتی حوض کوثر کے پاس، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کا انتظار کرتی، یہ بات اچھی تھی۔ لیکن یہاں دیکھیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے انتظار میں حوض کوثر کے پاس کھڑے ہوئے ہیں، اور یہ انتظار کر رہے ہیں کہ میری امت آئے گی، حوض کوثر سے جام کوثر پلاؤں گا۔ یہ میرے نبی کی شفقت ہے اپنی امت پر، یہ میرے نبی کی عطا ہے اپنی امت پر، یہ میرے نبی کی مہربانی ہے اپنی امت پر، یہ میرے نبی کی عطا ہے اپنی امت پر۔ سب سے پہلے ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اللہ کے نبی کی پوری امت جا کر حوض کوثر کے پاس کھڑی ہوتی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کرتی۔ اتنے بڑے آقا جس کے صدقے اللہ پاک نے کائنات کو بنائے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حوض کوثر کے پاس اپنی امت کو پانی پلانے کے لیے، حوض کوثر سے جام کوثر پلانے کے لیے انتظار کر رہے ہیں۔ بزرگان محترم، پوری امت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے گی، حوض کوثر کے پاس جمع ہوگی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں گے کہ جوق در جوق میری امت کے ایک ایک فرد میرے حوض کے پاس آ رہے ہیں، خوشی کا اظہار کریں گے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خود ان مبارک ہاتھوں سے جام کوثر ایک ایک فرد کو فردن فردن ڈال کر پلائیں گے، ایک ایک امتی کو حوض کوثر سے جام کوثر ڈبا کر کے اپنی امت کے ایک ایک فرد کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ان مبارک ہاتھوں سے ڈال کر پلائیں گے، سیراب کریں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اپنی امت کے لوگوں سے، اے میری امت، یہی وہ پانی ہے جو دودھ سے بھی زیادہ سفید ہے۔ حوض کوثر کا پانی کیسا ہوگا؟ دودھ سے بھی زیادہ سفید ہوگا۔ آگے بڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اے میری امت، یہی وہ پانی کی مٹھاس ہے جو شہد سے بھی زیادہ میٹھا ہے،
यही वो हौज कौसर का पानी है। अगर कोई शख्स एक मरतबा इस पानी को पी लेता है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं उसके बाद कभी उसको प्यास नहीं लगेगी। हौज कौसर के पानी के इतने फ़ायदे हैं, कभी किसी जुमा को अर्ज़ करूँगा। 3 फ़ायदे अल्लाह के नबी ने फरमाया। सबसे पहले हौज कौसर का जो पानी है वो दूध से भी ज़्यादा वाइट होगा, दूध से भी ज़्यादा सफ़ेद होगा। दूसरे नंबर पर अल्लाह के नबी ने फरमाया हौज कौसर का पानी तो वो पानी है जो शहद से भी ज़्यादा मीठा होगा। तीसरे नंबर पर अल्लाह के नबी ने फरमाया हौज कौसर का पानी वो पानी है जब कोई बंदा एक मरतबा इसको पी लेता है फिर उसके बाद उसको सोच नहीं लगती। हौज कौसर का पानी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत के लोगों को, अपनी उम्मत के फर्दन एक एक शख्स को अपने इन मुबारक हाथों से डालकर पिलाते हुए जुमले कहेंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ से वो पानी पीने के लिए, उस पानी से सैराब होने के लिए टूट टूट कर आगे बढ़ेंगे, ढकल ढकल कर आगे बढ़ेंगे, एक दूसरे से सबकत करने की कोशिश करेंगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी से ये नहीं कहेंगे कि तुम थोड़ी देर इंतजार कर लो, तुम थोड़ी देर रुक जाओ, तुम लाइन में आ जाओ, आधा घंटा रुक जाओ, तुमको बाद में पिला दिया जाएगा। नहीं, बुजुर्गाने मुहतरम मिसाल देकर किताबों के अंदर ये बात बताई गई है कि एक माँ होती है, एक माँ के हाथ में एक मिठाई होती है, एक माँ के हाथ में एक खूबसूरत मिठाई होती है। यूँ समझिए कि हमारी मीठी जुबान में चंपा गली समझ लीजिए। चंपा गली को तो ये नहीं समझना हजरत, तुम्हें चंपा गली जुम्मे के बयान में बोल रही ना, अब हमारा मुँह में रस्सा रहा हजरत, अब बोलो ना को बाद में बोलो। लेकिन हजरत उलमा ने मिसाल दी है, एक माँ होती है, उसके कसीर तादाद में बच्चे होते हैं, 10-12 बच्चे होते हैं या 15 बच्चे होते हैं। एक माँ के हाथ में मिठाई होती है, उस माँ के हाथ से मिठाई उठाकर खाने के लिए जिस तरह ये 12 ये 15 जो बच्चे होते हैं, जिस तरह माँ के हाथ से मिठाई उठाकर खाने के लिए टूट पड़ते हैं, अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि इसी तरह मेरी उम्मत के लोग क़यामत के दिन मेरे हौज के पास पानी पीने के लिए इस तरह टूट पड़ेंगे। आगे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुजुर्गान मुहतरम एक एक को पानी पिलाते जाएंगे। लोग जोक दर जोक जमातों की शक्ल में दौड़ते हुए आएंगे, एक दूसरे से आगे बढ़कर उस पानी को पीने की कोशिश करेंगे, मांगते रहेंगे। अल्लाह के नबी सबको पिलाएंगे। बुजुर्गान मुहतरम इतनी भीड़ होती है, इतनी भीड़ होती है, उस भीड़ के दरमियान अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह की तरफ से चंद फरिश्ते आते हैं। वहाँ जो हौज कौसर के पास जो अल्लाह के नबी की उम्मत के लोग खड़े होते हैं, बाज़ फरिश्ते वो होते हैं अल्लाह के हुक्म से आकर उसमें से चंद अफराद को निकालते हैं, यूं उठाकर जहन्नम की तरफ फेंक देते हैं। हाँ देखिए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबको पानी पिला रहे। कितने खुश नसीब अल्लाह के वो नेक बंदे होंगे जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे को दीदार करेंगे। बुजुर्गान मुहतरम दीदार करने के बाद उनके हाथ से हौज कौसर से जामे कौसर पीना जिन लोगों को नसीब होगा, उनका मकाम क्या होगा, उनका मर्तबा क्या होगा, उनकी क्या इज्जत होगी, उनका दबदबा क्या होगा। क़यामत के दिन हर जहन्नमी लोग देखकर बड़ा रश करेंगे, बड़ा अफसोस करेंगे और ये सोचेंगे अरे ये तो हमारे साथ हुआ करता था, ये तो हमारे महल्ले में हुआ करता था, ये तो मेरा भाई है, ये तो मेरा रिश्तेदार है, मुझे यहाँ पर हिसाब और किताब के लिए सफ में खड़ा कर दिया गया है और ये बगैर हिसाब और किताब के अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने खड़ा हुआ है, हौज कौसर के सामने खड़ा हुआ है। हौज कौसर से जामे कौसर पीना इसको नसीब हो रहा है। पता नहीं कौन सी इबादत किया होगा,
پتہ نہیں اس نے دنیا کے اندر کون سی بات پر عمل کیا ہوگا، آج اس کو یہ فضیلت مل رہی ہے۔ فضیلت کوئی بڑی فضیلت نہیں ہے، آگے بات آ رہی ہے، اللہ کے نبی سب کو پلاتے جائیں گے، لوگ پیتے جائیں گے، اللہ کی طرف سے کچھ فرشتے آ کر بعض اللہ کے بندے وہ ہوتے ہیں نبی کی امت کے بعض افراد کو وہاں سے اٹھاتے ہیں اور اٹھا کر صرف یوں پھینکتے ہیں، بزرگان محترم جہنم کے دروازے کے قریب ہو جا کر گرتے ہیں۔ بلکہ ایک روایت میں آتا ہے، حضرت مولانا پی ایم مزمل صاحب دامت برکاتہم حضرت نے اپنے خطاب کے اندر کہا، ایک روایت کے اندر یہاں تک آیا ہوا ہے چونکہ فرشتے میرے اور آپ کے جیسے تو نہیں ہوتے، وہ تو اللہ کے فرشتے ہیں، اللہ نے بنائے ہیں، بڑے طاقتور مضبوط ہوتے ہیں، بہت ہی ہمت ہوتی ہے، وہ اللہ کے حکم سے آ کر اٹھا کر بھرکاتے ہیں۔ بعض ایک روایت کے اندر آتے ہی اٹھا کر بھرکائیں گے، وہ بندے جا کر جہنم کے اندر گر جائیں۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر پڑے گی فرشتوں کے اوپر، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرشتوں سے کہیں گے، اے فرشتوں میری امت کو ٹچ مت کرنا۔ یہاں دیکھیے اللہ کے نبی کیا کہہ رہے ہیں فرشتوں سے، اے فرشتوں میری امت کو ہاتھ مت لگانا، فرشتوں میری امت کے لوگوں کو ٹچ بھی مت کرنا، یہ میرے حوض سے جام کوثر کا پیالہ پینے کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں، چھوڑ دو، یہ میری اور میری امت کا مسئلہ ہے، یہ میرے اور میری امت کے لوگوں کا معاملہ ہے، تم ان کو چھوڑ دو، جتنا آگے بڑھیں گے آگے بڑھنے دیجئے، تم ان کو ٹچ مت کرنا، ہاتھ مت لگانا۔ بزرگان محترم وہ فرشتے ہوتے ہیں، بڑی عاجزی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، بہت ہی ادب کے ساتھ کھڑے ہو کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اللہ کی طرف سے آرڈر ملا ہے۔ فرشتے کیا کہیں اللہ کے طرف سے اللہ کے نبی کو، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو اللہ کی طرف سے آرڈر ملا ہے، ہم کو اللہ کی طرف سے حکم دیا گیا ہے، ہم کو اللہ کی طرف سے بھیجا گیا ہے، ہم ایسے ہی آ کر ہم خود ہی سے آپ کی امت کے لوگوں کو یہاں سے اٹھا کر جہنم کی طرف نہیں پھینک رہے، بلکہ اللہ کی طرف سے فیصلہ ہے۔ آگے بڑھ کر فرشتے فرماتے ہیں اللہ کے نبی سے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے یہ فیصلہ ہے، اللہ کی طرف سے یہ قانون ہے، اللہ کی طرف سے یہ فیصلہ ہو چکا ہے، اللہ کی طرف سے یہ فیصلہ آیا ہوا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کو یہاں سے اٹھانا ہے اور جہنم میں پھینکنا ہے، ان لوگوں کو یہاں سے اٹھانا ہے، ان کو پانی بھی نصیب نہیں ہوگا، یہاں سے اٹھا کر ان ظالموں کو، ان غداروں کو، ان نااہلوں کو یہاں سے اٹھا کر جہنم کے گھاٹ میں اتارنے کا یہ اللہ نے فیصلہ کیا ہے۔ اے پیغمبر، اے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہم اپنی طرف سے نہیں آئے، اللہ کی طرف سے فیصلہ آئے تو ہم آئے، ان کم بختوں کو اٹھا کر جہنم میں پھینکنے کا اللہ نے آرڈر دیا ہے، تو اس حکم کی تعمیل کرتے ہوئے ہم ان ظالموں کو، ان کم بختوں کو، ان بدعت کے کام کرنے والوں کو یہاں سے اٹھا کر جہنم میں پھینک رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرشتے فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی امت کے یہی وہ لوگ ہیں، آپ کی امت کی یہی وہ ظالم ہے، آپ کی امت کی یہی وہ کم بخت ہیں جنہوں نے نئی چیز کو دین میں داخل کر دیا۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے ایک چیز کو دین میں داخل کر دیا جس کا دین میں کوئی تصور نہیں تھا، میری اور آپ کی زبان میں بدعت کہا جاتا ہے۔ فرشتے فرماتے ہیں ایک چیز نئی بدعت والی چیز، نہ قرآن سے اس کا ثبوت ملتا ہے، نہ حدیث سے اس کا ثبوت ملتا ہے، نہ حضرات صحابہ کرام کی زندگی سے اس کا ثبوت ملتا ہے۔ اللہ کے نبی ایک بدعت والی چیز کو یہ ایجاد کرتے اور آپ کے دین میں داخل کرتے اور آپ کے دین کا حوالہ پیش کرتے اور آپ کی شریعت مطہرہ کا حوالہ پیش کرتے۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا ہر بدعت گمراہی ہے وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، اور ہر گمراہی بزرگان محترم جہنم تک پہنچانے والی ہے۔ یہاں دیکھیں یہی واقعہ پیش آیا ہے، شریعت میں نئی چیز داخل کرنے والوں کا انجام کیا ہو رہا ہے۔ قیامت کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
کے ساتھ سے حوض کوثر کا پانی ان کو نصیب نہیں ہو رہا ہے، قریب تک آ جاتے ہیں، پینا چاہتے ہیں، لیکن اللہ کی طرف سے آرڈر آ جاتا ہے، اللہ کی طرف سے یہ حکم نافذ ہو جاتا ہے، یہ فیصلہ ہو جاتا ہے، فرشتوں ان ظالموں کو اٹھاؤ جو میرے نبی کے دین میں نئی نئی چیز کو داخل کر کر میرے نبی کے دین کا حوالہ پیش کرتے تھے، ایسے کم وقت کو اٹھا کر جہنم کے گھاٹ میں اتار دو۔ بزرگان محترم، اس طرح کے احادیث کتابوں کے اندر سینکڑوں موجود ہے۔ ہم کیا کرنا چاہیے؟ ہم ان احادیث کو بولتے بولتے تھک چکے ہیں۔ ہر سال 12 ربیع الاول آتا ہے، ہر سال ربیع الاول کا بڑا مبارک مہینہ آتا ہے، ہمارے مسلمانوں کا رواج کیا ہوتا ہوا جا رہا ہے؟ آج مسلمانوں کا رواج کیا ہوتا ہوا جا رہا ہے؟ مسلمان کس کی زندگی کو فالو کر رہا ہے؟ مسلمان کون سے راستے پر چل رہا ہے؟ مسلمان کس کے راستے کو اپنا رہا ہے؟ بزرگان محترم، اس طرح کے عناوین پر اگر ہم لوگ روشنی ڈالتے ہیں، بعض لوگوں کو چبھتی ہے، بعض لوگوں کو پریشانی ہوتی ہے، بعض لوگوں کے دلوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ میں آپ لوگوں سے پوچھنا چاہتا ہوں، اگر آپ کے اولاد کو کوئی مار رہا ہے کیا آپ چپکے بیٹھیں گے؟ اگر آپ کی بیوی کو کوئی گالیاں دے رہا ہے کیا آپ برداشت کریں گے؟ نہیں برداشت کریں گے۔ اگر آپ کے گھر کو کوئی انگار لگا کر آپ کے گھر کو سلگا رہا ہے، آپ کے گھر کو جلا رہا ہے، کیا آپ چپکے بیٹھ جائیں گے؟ آپ کی پراپرٹی پر کوئی ہاتھ ڈال رہا ہے، آپ سے اصول کرنا چاہ رہا ہے، بزرگان محترم ابھی دیکھ لیجئے، یہ ظالم حکومت ہمارے پاس سے مساجد کو چھیننا چاہ رہی ہے، مدارس کو چھیننا چاہ رہی ہے، دینی خانقاہوں کو چھیننا چاہ رہی ہے، ہمارے قبرستانوں کو چھیننا چاہ رہی ہے، یہ سب چیزوں کو چھیننا چاہ رہی ہے۔ ابھی 10-12 دن سے مسلمانوں کے درمیان کتنا ہجوم ہے۔ مسلمان نہیں چاہتا کہ یہ ظالم حکومت کے ہاتھ ہماری مسجد چلے جائے، ہمارا مدرسہ ان کے حوالے ہو جائے، ہمارے قبرستان ہزاروں سال سے چل رہے ہیں، ہزاروں نہیں لاکھوں مردوں کو ہم نے دفن کر دیا ہے، ہزاروں تعداد میں دنیا سے انسان چل بسے ہیں، ایسی چیزیں حکومت ہم سے چھیننا چاہ رہی ہے، ہمارے سے برداشت نہیں ہو رہا ہے، ہم ان چیزوں کو برداشت نہیں کر رہے۔ بزرگان محترم، اسی بات کو سامنے رکھ کر میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، یہاں پر نبی کے دین پر آنچ لگ رہی ہے، نبی کا دین بدنام ہو رہا ہے، نبی کے دین کو ضائع کر رہے ہیں اور لیبل قرآن کا دے رہے ہیں، لیبل حدیث کا دے رہے ہیں۔ اگر ہم نہ بتائے تو کون بتائے گا؟ بزرگان محترم، ہم کسی کو سامنے رکھ کر نہیں کہتے، ہوگا کوئی محلے کا دادا، ہوگا کوئی محلے کا بڑا، کوئی کاؤنسلر ہو سکتا ہے، کوئی ایم پی ہو سکتا ہے، ہم موت کو سامنے رکھ کر ہم قرآن اور حدیث کی باتوں کو پیش کرتے ہیں۔ ہمارا مقصد یہ کی ہوتا ہے، جس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر تھی، اللہ کے نبی کے سامنے ایک یہودی کا جنازہ جا رہا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، جنازے کو دیکھ کر کھڑے ہو گئے۔ حضرات صحابہ کرام پوچھتے ہیں، اللہ کے نبی یہ تو یہودی کا جنازہ ہے، یہ تو یہودی کا جنازہ ہے، آپ کو اٹھنے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ بیٹھے رہتے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، میرے صحابہ مجھے دکھ اور افسوس اس بات پر نہیں ہو رہا ہے یہ یہودی کا انتقال ہو گیا ہے، میرے صحابہ مجھے دکھ اور افسوس اس بات پر ہو رہا ہے کہ میرے رہتے ہوئے ایک یہودی کا جنازہ بغیر کلمے کے دنیا سے رخصت ہو رہا ہے، میرے رہتے ہوئے ایک یہودی کا جنازہ اٹھ رہا ہے، بغیر کلمے کی دنیا سے رخصت ہو گیا۔ میرے صحابہ، اگر قیامت کے دن اگر اللہ پاک میرے سے یہ سوال کر لے تو میں کیا جواب دوں گا؟ اس بات پر مجھے ڈر ہو رہا ہے۔ آج نبی کے دین پر آنچ آ رہی ہے اور مسلمان روکنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور حضرات علماء بتاتے ہیں یہ باتیں ہمارے دلوں کو اذیت پہنچاتی ہے، مجھے معاف فرما دیجئے، اس کے بعد بیان کرنے کے لیے نہ بلائے، کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن بات حق ہے، قبول کرنا پڑے گا۔ میں ان لوگوں کے لیے کہہ رہا ہوں جب 12 ربیع الاول ابھی 2-3 دن میں آنے والا ہے، کیا مسلمانوں کا ہجوم ہوتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدائش ہوئی ہے، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پیدائش کے دن خوشی بنانا کہ ہم لوگوں کو بتانا بھول گئے تھے؟ نعوذ باللہ من ذالک۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو مجھے اور آپ کو چپل پہننے کا طریقہ بتایا، اللہ کے نبی نے مجھے اور آپ کو سر میں بال میں کنگھی کرنے کا طریقہ بتایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھانا کھانے کا طریقہ بتایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں آنے کا طریقہ بتایا، مسجد سے باہر جانے کا طریقہ بتایا، رشتہ داروں کے درمیان رہنے کا طریقہ بتایا، ماں باپ کے سامنے کیسے رہنا یہ طریقہ بتایا۔ میں آگے بڑھ کر یہ کہوں بزرگان محترم، میرے اور آپ کے آقا جناب محمد الرسول اللہ، سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم، بیت الخلاء میں جانے اور آنے کا تک طریقہ بتایا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پیدائش کے دن پر خوشی منانے کا طریقہ بتانا نعوذ باللہ من ذالک کیا بھول چکے تھے؟ نہیں میرے بھائیوں، یہ سب بدعت ہے، ان چیزوں میں اور آپ پڑھنا نہیں ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع الاول کو پیدا ہی نہیں ہوئے، تو خوشی کس بات کی لوگ مناتے ہیں؟ لوگ کہتے ہیں کہ 12 ربیع الاول کو اللہ کے نبی دنیا میں آئے ہیں۔ میں ان لوگوں سے پوچھنا چاہتا ہوں جو ابھی 12 ربیع الاول کے دن جلوس نکالتے ہیں، آج کا بیان میرا ان لوگوں کے لیے ہے جو ان چیزوں میں پڑھ کر بلکہ 10-12 سال پہلے، ابھی میں اس وقت خطابت کی لائن میں نہیں اترا ہوا تھا، جب میرا گھر گوبند پور میں تھا، ایک بوڑھی ماں ضعیف جس کی ہڈیوں میں پوری طاقت ختم ہو چکی ہے، میں کوئی چیز لینے کے لیے کھڑا ہوا تھا، ایک بوڑھی اماں جان آتی ہے، آ کر روتی ہے، 5-10 منٹ سے میرے بازو کھڑے ہو کر روتی ہے۔ اس وقت میری عمر تقریباً 14 یا 15 سال ہوگی بزرگان محترم، کوئی ذہن میں میری علم تا زیادہ موجود نہیں تھا۔ وہ روتی ہوئی کھڑی ہو گئی، میں 2-3 منٹ دیکھا، اس کے بعد وہ اماں جان سے پوچھنے لگا، وہ دادی سے پوچھنے لگا، وہ نانی سے پوچھنے لگا، اماں جان آپ کیوں رو رہے ہو؟ میں نے ان سے پوچھا، اماں جان آپ کیوں رو رہے ہو؟ کوئی چیز کی آپ کی ضرورت ہے؟ جیسے 2-3 جملے پوچھا، اس کے آنکھوں سے اور زیادہ آنسو ٹپکنے لگے، اس کے آنکھوں سے آنسوؤں کا سمندر بہنے لگا۔ میں نے پوچھا، اماں جان بتائیے کوئی ضرورت کی چیز ہو تو میں آپ کو ضرور دلوا دوں گا۔ وہ بوڑھی ماں روتی ہوئی، کمزوری کی حالت میں، ضعف کی حالت میں، جس کے جسم کی ہڈیوں میں کوئی طاقت نہیں ہے، جس کی عمر تقریباً 70 سے زائد ہو چکی ہے، وہ روتی ہوئی راستوں میں پھر رہی ہے، گلیوں میں پھر رہی ہے۔ میں نے اس سے پوچھا آپ کیوں رو رہے ہو، کیا وجہ ہے؟ وہ روتی ہوئی کہنے لگی، حضرت میں آپ کو کیا بتاؤں، مولوی صاحب میں آپ کو کیا بتاؤں، میرے 2 بچے ہیں۔ کتنے بچے ہیں؟ ارے بولو بھائی کتنے بچے ہیں؟ حضرت مولوی صاحب میرے 2 بچے ہیں، بڑے بچے کی شادی ہو گئی، مجھے گھر سے ہٹا دیا۔ بڑے بچے کی جب شادی ہوئی، نکاح ہوا، وہ مجھے گھر سے نکال دیا۔ چھوٹا بچہ تھا، سیکنڈ بچہ تھا، جو میں اپنے دل سے اس کو پالا کرتی تھی، جب اس کا بھی نکاح ہوا، کچھ دن مجھے اپنے گھر کے اندر رکھا، ابھی بھی میں اس کے گھر کے اندر رہتی ہوں۔ مولوی صاحب مجھے ٹیبلٹ کی ضرورت ہے، 10-12 دن سے میں اپنے بچے سے کہہ رہی ہوں بیٹا مجھے ٹیبلٹ دلا دے، مجھے شوگر لگا ہوا ہے، مجھے کینسر لگا ہوا ہے، مجھے ٹیبلٹ کی ضرورت ہے، بیٹا 200-300 روپے دے دینا۔ وہ روتی ہوئی بوڑھی ماں کہنے لگی، مولوی صاحب میں آپ کو کیا بتاؤں، 10 دن سے پوچھ رہی تھی، میرے بیٹے نے مجھے ایک ٹیبلٹ نہیں دلایا، ابھی 12 ربیع الاول آنے والا ہے، میرا بیٹا جا کر جھنڈے لگا رہا ہے۔ بیٹا مولوی صاحب تم بتاؤ یہ کون سا اچھا کام کر رہا ہے؟ وہاں پر وہ بوڑھی ماں کھڑے ہو کر اپنے بچے کو کوس رہی ہے، وہ اپنی زبان سے کہہ رہی تھی، اللہ اسے ایکسیڈنٹ کی موت دے دے، اللہ اسے بری موت دے دے، اللہ یہ مر جائے، یہ غارت ہو جائے، یہ تباہ ہو جائے۔ ایک ماں اپنی سگی اولاد کو اتنا برداشت کر کے جب بد دعا دے رہی ہے، سوچو بزرگان محترم، وہ 9 ماہ پیٹ میں رکھ کر اپنے بچے کو پال کر بڑا کیا ہے، 9 ماہ اپنے پیٹ میں رکھا ہے، آنے والی پریشانیوں کو برداشت کیا، آنے والے حالات کو برداشت کیا، اچھی نیند کی قربانی دی، بچہ کبھی پیٹ
میں تکلیف ہوتی تھی اس تکلیف کو رشتہ داروں کے سامنے، شوہر کے سامنے ظاہر نہیں کرتی تھی۔ 9 ماہ ماں نے اپنے بچے کو پیٹ میں رکھ کر کے پالتی ہے۔ بزرگان محترم، آج کا مسلمان کیا صلہ دے رہا ہے؟ ربیع الاول کی 12ویں تاریخ کو جھنڈا لگانا فرض سمجھ رہا ہے، شربت بانٹنا فرض سمجھ رہا ہے، کھانا کھلانا فرض سمجھ رہا ہے، لوگوں کی ہیلپ کرنا فرض سمجھ رہا ہے۔ میں کہتا ہوں اگر آپ کو یقین نہ آئے، ہندوستان کا ہی نہیں بلکہ پوری دنیا کا بڑا مدرسہ اس وقت دنیا میں موجود ہے، مدرسہ دارالعلوم دیوبند موجود ہے۔ اس طرح کی چیزیں آپ فتوے کے اندر لکھ کر بھیجو، آپ وہاں سے کیا جواب آئے گا آپ خود اندازہ لگائیں گے۔ 12 ربیع الاول کے دن خوشی منانا یہ کہاں سے ثابت ہے؟ یہ سب بے حیائی کے کامیں کہاں سے ثابت ہے؟ بزرگان محترم، کیا بے پردگی ہو رہی ہے، کیا بے حیائی ہو رہی ہے؟ جلوس نکلتا ہے، ہماری مائیں اور بہنیں گھروں کے اوپر کھڑی ہو کر جلوس کو دیکھ رہی ہے۔ کوئی اوپر سے پانی کے جو انڈے ہوتے ہیں اس انڈے کے اندر پانی بھر کر اوپر سے بھڑکاتی ہے، نیچے نوجوانوں کے اوپر پڑتے ہیں، نیچے سے نوجوان سیڑھیاں مار رہے ہیں، اوپر سے لنک ہو رہا ہے، تعلق بڑھ رہا ہے۔ بزرگان محترم، بے پردگی عام ہو رہی ہے، ہمارا معاشرہ تباہ ہو رہا ہے، لوگ اس کو بے حیائی نہیں سمجھ رہے۔ یہ سب کام ہماری گھر کی عورتیں کر رہی ہیں، فرق ہماری عورتوں کو نہیں پڑے گا، یہ فرق تو قرآن اور حدیث کو پڑے گا۔ نبی کے دین کو بہت زیادہ فرق پڑنے والا ہے۔ جب دین پر کوئی آنچ آتی ہے، حضرات علماء کرام بیٹھنے والے نہیں ہیں۔ جب دین پر کوئی دھبا لگتا ہے، ہم نہ بتائے تو کون بتائیں گے؟ نبی کی ایک ہی فکر تھی کہ میرا کوئی امتی جہنم میں نہ جائے۔ یہ نبی کے وارثین کی بھی یہی فکر ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء جو ہوتے ہیں وہ انبیاء کے وارث ہوتے ہیں۔ وَإِنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَمْ يُوَرِّثُوا دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا، اور انبیاء کے جو وارث ہوتے ہیں وہ دینار اور درہم کے مالک نہیں ہوتے۔ اللہ کے نبی کی جو فکر تھی، یہ حضرات علماء کرام کی بھی یہی فکر ہوتی ہے کہ کوئی ہمارا بھائی غلط راستے پر نہ جائے، کوئی ہمارا بھائی جہنم میں نہ جائے، کوئی ہمارا بھائی غلط طریقہ اختیار نہ کرے۔ بزرگان محترم، ابھی ربیع الاول کی 12ویں تاریخ آنے والی ہے۔ یہ تاریخ آنے سے پہلے مجھے اور آپ کو کرنا کیا ہے؟ ہاں، نبی سے اگر اتنا پیار ہے، نبی سے اگر اتنا محبت ہے، نبی سے اگر اتنا زیادہ عشق ہے، میں کہتا ہوں کہ 12 ربیع الاول کے دن تم مسجد کو آؤ اور مسجد کو پورے صفوں سے بھر دو، قرآن مجید کی تلاوت کرو۔ یہ 12 ربیع الاول کے دن کرنے والے کام ہیں۔ آؤ، مسجد خالی رہے گی، مسجد آپ کے لیے کھلی رکھی جائے گی، آپ نمازیں پڑھو، قرآن مجید کی تلاوت کرو۔ اگر آپ کو نبی سے اتنا پیار ہے، یہاں مسجد میں بیٹھ کر یا گھر میں بیٹھ کر یا دکان میں بیٹھ کر یا کاروبار کی جگہ بیٹھ کر آپ نبی پر درود بھیجو، آپ کا درود وہاں پر جائے گا، آپ کا درود وہاں پر پہنچے گا۔ یہ کرنے والے کام ہیں۔ اگر یہ سب بدعت والے کام کرنے کے ہوتے بزرگان محترم کہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کر ہم سب کو نہیں بتاتے، روایتیں موجود ہے۔ اگر محبت ہو جس طرح حضرت ابو بکر صدیق نے کیا اللہ کے نبی سے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق آتا ہے اللہ کے نبی کی ایک ایک بات پر، اللہ کے نبی کے ایک ایک فرمان پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمل کر کے محبت کا ثبوت پیش کیا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اپنی جان قربان کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو محبت کا ثبوت پیش کیا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ شہادت کا جام پی کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو محبت کا دامن پیش کیا ہے۔ بزرگان محترم، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اپنے دونوں لخت جگر کو، اپنے دونوں چاند کے ٹکڑوں کو کربلا کے میدان میں قربانی دلوا کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا ثبوت پیش کیا ہے۔ یہ تھے حضرات صحابہ کرام محبت کرنے والے۔ کیا ہم سب سے زیادہ اللہ کے نبی سے محبت کرنے والے ہیں؟ یہ حضرات صحابہ کرام ہم سے زیادہ محبت کرنے والے تھے۔
اس لیے بزرگان محترم باتیں کہنے کو بہت زیادہ ہے، لیکن جب دین پر آنچ آتی ہے ہم کسی کو نہیں دیکھتے۔ بات میرے اور آپ کا نہیں ہے، بات قرآن کا ہے، مسئلہ حدیث کا ہے۔ ان چیزوں پر مجھے اور آپ کو آنچ نہیں آنا دینا چاہیے، ان چیزوں کو روکنا چاہیے۔ اگر ہیں آپ لوگوں کے پاس ان چیزوں کا علم پہنچ چکا ہے، آپ ان لوگوں کو جا کر سمجھائیے بھئی یہ ہمارے کرنے والے کام نہیں ہیں۔ لوگ ناچ رہے ہیں، شراب پی رہے ہیں، ڈھول بجائے جا رہے ہیں، گانے بجائے جا رہے ہیں، ڈی جے لگائے جا رہے ہیں، اور آج کا مسلمان غیر مسلم کے تہواروں میں غیر جس طرح ناچتے ہیں، اور آج کا مسلمان نبی کے نام پر ناچ رہا ہے، نبی کے نام پر ڈانس کر رہا ہے، کہ یہی نبی کے ساتھ محبت کرنے کا طریقہ ہے۔ اگر اس طرح کی محبت کرنا ہے بزرگان محترم، مجھے اور آپ کو اس طرح کی محبت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرا جملہ بڑا سخت ہے معاف فرما دے، ہم جیسے کتوں کی محبت کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم محتاج نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم جیسے بے نمازیوں کی محبت کے محتاج نہیں ہے، ہم جیسے داڑھی منوں کے محبت کے محتاج اللہ کے نبی نہیں ہے۔ ارے میرا نبی تو وہ ہے، یہ مخلوق کیا محبت کرے گی، خود خالق کائنات اس سے محبت کرتا ہے، خود اللہ میرے نبی سے محبت کرتا ہے۔ ہم اگر محبت کرنا ہے سچی محبت کرے، آپ کو کوئی نہیں روکے گا، سچا عشق کرے، آپ کو کوئی نہیں روکے گا۔ اگر ان چیزوں میں پڑھیں گے، میں نے شروع میں وہ واقعہ بتایا، وہ حدیث آپ کے سامنے پیش کیا، اللہ کے نبی کے حوض کوثر کے سامنے کھڑے ہوں گے، فرشتے آئیں گے، بعض لوگوں کو اٹھائیں گے، جہنم میں پھینکیں گے، اللہ کے نبی پوچھیں گے یہ کون لوگ ہیں، کس لیے پھینکا جا رہا ہے؟ فرشتے فرمائیں گے اللہ کے نبی یہی وہ لوگ ہیں جو بدعت کی چیزوں کو آپ کے دین میں داخل کرتے تھے۔ یہ جلوس نکالنا بھی بدعت والا کام ہے، یہ ڈی جے بجانا بھی بدعت والا کام ہے، گانے بجانا یہ بھی بدعت والے کام ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن بھی ہمارا حشر ان لوگوں کی طرح نہ ہو جائے اور اللہ کے عذاب میں جلنے کا کہیں اللہ نہ کرے فیصلہ نہ ہو جائے۔ اللہ کے عذاب کو کوئی برداشت نہیں کر سکتا۔ میرے بھائیوں، دنیا میں ہم بتا رہے ہیں، ہم اپنی طرف سے نہیں بتا رہے ہیں، اللہ کے نبی کے جو فرمان ہیں انہی احادیث کو ہم پڑھ کر آتے ہیں، آپ کے سامنے بتاتے ہیں۔ ہماری فکر یہی ہوتی ہے کہ پوری دنیا کے اندر امن و امان قائم ہو جائے، پوری دنیا کے اندر دین کا بول بالا ہو جائے اور اللہ پاک باطل کا منہ کالا فرمائے۔ یہی فکر کو لے کر حق بات ہم لوگ کہتے ہیں، اور ہفتے میں ایک ہی مرتبہ جمعے میں ہم لوگوں کو موقع ملتا ہے۔ اس لیے بزرگان محترم اور بھی بہت ساری باتیں تھیں، کہنے کے لیے وقت نہیں ہے، کسی وقت میں عرض کریں گے۔ بس آپ حضرات سے درخواست ہے، یہ جو چیز ابھی نکلنے والی ہے آپ کا اس میں 1 روپیہ بھی نہ لگائے، اور قرآن مجید کی تلاوت کیجئے، اپنے گھر کی مستورات کو باہر مت بھیجیے، اپنے بچوں کو باہر مت بھیجیے، اور اپنے بچوں کو گاڑی کی چابی مت دیجیے، ورنہ نقصان بچوں کا ہوگا، خسارہ آپ کو اٹھانا پڑے گا۔ بس اللہ پاک سے دعا فرمائے، اللہ پاک ہم سب کو نئی نئی چیزوں میں، بدعت والی چیزوں میں پڑھ کر اپنی آخرت کو برباد کرنے سے پوری حفاظت فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کو شریعت مطہرہ پر چلتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کے لیے جنت کا فیصلہ فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کو بروز قیامت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے حوض کوثر سے جام کوثر پینا نصیب فرمائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت قیامت کے دن ہم سب کو نصیب فرمائے۔